جب اپنے اختتام کو پہنچی اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. پہلا جملہ بڑا دردناک ہے. بئس عشیرۃ النبی، بئس عشیرۃ النبی کنتم لنبیکم. کتنا برا خاندان ہو تم اپنے نبی کے لیے. یہ کتنا برا خاندان ہے کسی بھی نبی کے حوالے سے. اس سے برا خاندان کون ہو سکتا ہے؟ کنتم لنبیکم، تم سے برا خاندان اپنے نبی کے لیے کوئی ثابت نہیں ہوا. کذبتمونی وصدقنی الناس، تم نے مجھے جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی. اخرجتمونی وآوانی الناس، تم نے مجھے مکہ سے نکالا اور انصار نے مجھے جگہ دی. وخذلتمونی ونصرنی الناس، اور تم نے مجھے اذیتیں اور تکلیف دی اور لوگوں نے میری مدد کی. تم بدترین میرے خاندان کے لوگ ہو. یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، یا فلان. سیدی اس کے الفاظ ہیں حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. یہ سارے کے سارے مرے ہوئوں کو رسول اللہ نے ایک گندے کنویں میں پھینکا، گندگی سے بھرا ہوا، گندی ٹاکیوں سے بھرا ہوا. جب یہ ساری لاشیں اس کنویں میں پھینک دی، پہلا جملہ جو آپ کے سامنے رکھا کہ کتنا برا خاندان ہو. پھر کیا کہا؟ یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، سب کے نام لیے. حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ فواللہ انی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، اللہ کی قسم میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. حضرت عمر، جہاں پہ سوال بنتا ہو وہاں پہ سوال کیا جاتا ہے. حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ ان لاشوں سے مخاطب ہیں جن کے جسموں سے روحوں کو نکال لیا گیا ہے، آپ ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا ایک باب بیان کیا جس سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اپنی بات کا آغاز کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم جس طرح تم میری آواز کو سن رہے ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو میری آواز سنوا رہا ہے، اور وہ یہ باتیں سن کے تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں. عالم برزخ میں جو چاہے جب چاہے اللہ کی مرضی ہے کہ جو مرضی سنوا دے اور جس مرضی کو اوجل کر دے. یہ جو ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے کہ مردہ زندہ سے بھی زیادہ سننا شروع ہو جاتا ہے. زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میرے کان میں بات کرے دوسرا نہیں سنتا، لیکن مرنے کے بعد یہ میرے کان میں بھی بات کرے گا تو پیر سن رہے. یہ عجیب و غریب کنسپٹ ہے. یعنی مرنے کے بعد صلاحیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے. یہاں پہ کوئی مجھے ملنے آئے، میرے ساتھ بات کرے، میں گفتگو سن لوں گا، لیکن پیر صاحب فوت ہو جائیں تو کوئی ان کی قبر پہ نہ بھی جائے، اپنے گھر سے بھی پکارے تو وہ سن لیں گے. اور دلیل کیا؟ یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے اوپر کفار کو خطاب کیا تھا اور کہا تھا اسی طرح سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے. بتائیے یہ دلیل عقل کے بھی خلاف اور منطق کے بھی خلاف، اور اگر دلیل بناتے بھی ہو یہاں پہ سننے والے لوگ کون ہیں؟ بدترین کافر ہیں، بدترین ظالم ہیں، بدترین سرکش ہیں، اور تم یہ دلیل بناتے ہو اولیاء اللہ کے سننے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ابواب میں یہ باب بھی شامل ہے، اور عالم برزخ میں جو مردوں کی سماعت جہاں جہاں ثابت ہوتی ہے حدیث سے ہمارا ایمان ہے وہاں وہاں ہم ایمان لے کے آتے ہیں، اور جہاں ثابت نہیں، جہاں پہ خاموشی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہاں پہ نہیں سنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ مردے کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اور قبر میں ڈالنے کے بعد جب اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار یا اس کا جنازہ پڑھنے والے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جوتوں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب سنانا چاہیں جوتے کی آہٹ کو بھی سنوا دیں ہر میت کو. اگر سنانا چاہیں تو بدترین مشرکوں اور کافروں کو بدر کے کنویں میں موت کے بعد رسول اللہ کی آواز سنوا دیں. اللہ جب چاہے سنا دے. اور عالم برزخ کے حوالے سے اسی بات کو کلیئر کرنے کے اور اسی کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت. جمعرات کو جناب
روحیں آتی ہیں جمعرات کو جو فوت ہو جاتے ہیں وہ گھر میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اس رات کو صدقہ کرنا چاہیے، وہ گھر کا چکر لگا کے جاتے ہیں۔ یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ سنت سے ثابت ہیں، بلکہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بھی عقیدے کے مسائل کو مخفی نہیں رکھا، پوشیدہ نہیں رکھا۔ یہ شریعت روشن ہے، یہ شریعت واضح ہے، اس میں ابہام نہیں ہے۔ ابہام ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی ڈالے تو ڈالے۔ شہید کے بارے میں سورہ یاسین کا شہید ہے، وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، یا لیت قومی، اے اللہ آپ نے مجھے طرح طرح کا رزق دیا، کتنی میری عمدہ میزبانی کی، کتنا میرا اکرام کیا، یا لیت قومی یعلمون، اے اللہ مجھے واپس بھیج، میں اپنی قوم کو بتاؤں کہ آپ میری کیسی میزبانی کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شہید، جس کو مردہ کہنا بھی نہیں اور جس کو مردہ سمجھنا بھی نہیں، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے مجھے واپس جانے دیجئے، میں اپنی قوم کو جا کے بتلاؤں۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو میرے ساتھ آپ نے مغفرت کا معاملہ کیا ہے، جس طرح کا میرا اکرام کیا ہے، میں جا کے بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ تو میری سنت نہیں ہے، لیکن تیری قوم کو کیا، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے میں تیری یہ بات قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں اور پوری دنیا کو بتلا دیتا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اگر شہید نے بھی، عام میت کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں تو عام میتیں بھی جمعرات کو آتی ہیں، ان کی روحیں بھی آتی ہیں، یہاں پہ شہید واپس دنیا میں جانے کا اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ اجازت نہیں دے رہا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کو کس نے بگالتا دیا کہ مردے آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، شہید آتے جاتے ہیں؟ یہ سسٹم بنا ہوا ہے، جو دنیا سے چلا گیا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ معجزے کے طور کے اوپر معراج کی رات میں ایک مرتبہ تو انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں اتارا گیا معجزے کے طور پر، لیکن اس کے علاوہ معمول نہیں ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کو بار بار زمین پہ لایا جائے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اتنے ان گنت اور بے شمار نبی بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ایک آدم آئے تھے، وہی جاتے، وہی واپس آ جاتے، وہی جاتے، وہی واپس آ جاتے، وہی جاتے، وہی واپس آ جاتے۔ تجربہ بھی بڑھتا، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتا، سمجھانے کے طریقے بھی ہوتے۔ نہیں، جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ اس حیات برزخی میں چلا گیا جہاں سے واپس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو شہید یاسین کو اللہ اجازت دیتا، شہداء کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا کہ جاؤ واپس گھروں میں جاؤ۔ ہاں، یہاں پر ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب ہم نے بہت سے واقعات ایسے سنے ہیں کہ جناب روحیں آئی ہیں، جناب آواز آئی ہے، جناب بالکل جو والدہ فوت ہو گئے تھے فلاں کے پاس گئے، انہوں نے بالکل جی ہماری ان سے بات کرائی، جی ہماری ان سے گفتگو کرائی۔ یہ 90% سے زائد شرک کے جو دھندے ہیں یہ شیاطین اور جنات کے ساتھ چلائے جاتے ہیں، اور یہ ایک عام فہم بات ہے۔ دجال کی جو حدیثیں آپ نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، دجال بندہ کہہ دے گا نا میں تجھے رب تب مانوں گا تو میرے مردہ باپ کو زندہ کر کے دکھا، وہ مردہ باپ کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر حدیثیں پڑھی ہوں تو ہمیں یہ سارے دجالی فتنوں کی سمجھ آ جائے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حقیقت میں وہ اس کا باپ زندہ نہیں ہوا ہوگا، بلکہ جن اس کے باپ کی شکل میں زندہ ہو کے سامنے آ جائے گا۔ وہ کون سا جن؟ وہ جن، وہ شیطان جس کو ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ آپ کے اور میرے ساتھ ایک کرین پیدا ہوا ہے جو ہماری بچپن سے لے کے آج تک کی ساری انفارمیشن جانتا ہے، ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے۔ اس کی یہ ڈیوٹی ہے ہمیں گمراہ کرے، اس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے ہمیں گمراہ کرنے کی۔ وہ ہمارا ماضی جانتا ہے، اور یہ جو کاہن اور جادوگر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو جو اب آپ کے آباء و اجداد کی روحوں سے ملواتے ہیں، یہ وہی جنات ہوتے ہیں۔ اور آپ جب ان سے کوئی بات پوچھ لیتے ہیں، وہ جن آپ کے باپ کی ہر بات سے واقف ہے، اور وہ آپ کو کوئی ایسا ہنٹ دے دیتا، آپ کہتے ہیں یقیناً یہ میرے ہی باپ کی روح سے میری بات ہوئی، معاذ اللہ، یہ کاہن نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاہن، آپ کو پتا نا کاہن درست بات بھی بتا سکتا ہے جن سے انفارمیشن لے کے، درست بات بتا سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو پتا ہے کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے، صرف واحد نبی کریم، آدم بھی نہیں، کوئی رسول اور پیغمبر بھی نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں
جن کے قرین نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا، واحد ہیں کہ جن کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا گمراہ کرنے کے لیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور عبادات سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے. واحد ہے، واحد.